नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज़। हस्बे मामूल मेरे साथ शो में आयाज़ मीर साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खाबर खुमन। नाज़रीन एक बार फिर ख़बरों में है अपोजिशन की एक्टिविटी जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। वही मौलाना फजलुर रहमान जिनके धरने के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन ने अब एक ताज़ा बयान दिया है, वो एक अलग बहस है। बहरहाल मार्च में उन्होंने एक तहरीक का ऐलान किया था जिसका नाम मौलाना फजलुर रहमान ने आईने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ तहरीक रखा था कि वो इसे चलाएँगे। उसके बाद उसका कुछ नहीं बना। एक राहबर कमेटी भी हुआ करती थी अपोजिशन के दरमियान राब्तों के लिए, 3-4 माह से उसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून फ़िलहाल एक तरफ बैठी है और ओट से सारा मंजर देख रही है, लेकिन मौलाना जो हैं वो चहार जहत राब्ते इस वक्त कर रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ताज़ा उनकी मुलाकात हुई है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना को घर बुला लिया है, जल्द उनसे भी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। लेकिन अया साहब, इसमें बिलावल ये कहते हैं मुलाकात के बाद कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर हैं। इस एक पेज की तहरीर क्या है? देखिए, पहले तो मुझे आप इजाज़त दें कि मैं ये गुजारिश करूं जी कि कौम का इतना नहीं, आपका शायद आपके प्रोग्राम का मसला मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा है। 2 या 3 प्रोग्राम नहीं होते तो मौलाना साहब को ज़रूर उनका ज़िक्र छेड़ना जो है वो मकसूद होता है। कभी आप बताइएगा जब आपके पास टाइम हो कि मौलाना साहब की शख्सियत के कौन से वो करिश्माती पहलू हैं जिनसे आप इतना मुतासर हैं। पाकिस्तानी सियासत जो है वो तो थक चुकी है, बुखार तो रहने दीजिए, वैसे थक चुकी है, और पाकिस्तानी सियासत की उंगलियां जो हैं पाकिस्तानी सियासत के कानों पे लगी हुई हैं। सियासत जो जमातें हैं उनमें दमखम है नहीं, ना वो कर रही हैं, शायद हिकमत अमली के तहत कर रही हैं कि बड़ा एक हसीन इम्तिजाज हो चुका है। उनसे सिर्फ मुतालबा छुपे अंधेरों से, पीछे से जो किया जा रहा है कि भाई देखें, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने भी ये पैगाम सुन लिया है और बोलना बिल्कुल बंद हो चुका है। हमारे कई साथी हैं जिनकी हर दिल अजीज़ शख्सियत मैडम मरियम नवाज़ थी, कितनी मुतहर्रक हुआ करती थी। अब तो हम वो दिल में वो कुरेज के पता करने की कोशिश करते हैं कि वो गई कहाँ है। शुक्रिया, आपने वो तस्हीह कर दी वो जो है कि वो कहाँ पे गई हैं। बाकी अपोजिशन का भी यही हाल है, लेकिन सियाने हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बयानबाजी जो उनसे कहा गया है अंधेरों के पीछे से कि ना करें, वो नहीं कर रहे, और अपना माल मंतर सारा का सारा बचा हुआ है। चाहे वो हुदैबिया पेपर मिल हो, रमज़ान शुगर मिल हो, 20 करोड़ का ये ठेका हो, ओमनी ग्रुप हो, किसी पे आंच कोई नहीं पड़ी। फसलें तबाह हो रही हैं, वो टिड्डी दिल के हमले से, कोई कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन इनके माल मंतर बिल्कुल महफूज है, और जिस चीज़ से इनको परहेज़ करने के लिए कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। अब ये जो आप दिलचस्पी डिस्कवर कर रही हैं, देख रही हैं मौलाना फजलुर रहमान में, यकीन मानिए, मतलब इस हम जैसे लाचारों की बात आप बस सुन लीजिए कि कौम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान फरमा क्या रहे हैं, वो गए कहाँ थे, किससे। साहब, वो जब धरने के लिए चले थे ना, तो आपने उन पर मुकम्मल एतमाद किया था, ये आपका एतमाद कब से मुतज़लज़ल हुआ? देखिए, ये जाने दें, वो क्या कहते हैं, वो छोड़ो रात की बातें, रात गई बात गई, वो तब की बात थी, ये अब की बात है। अब आप पुराने कह दें कि जी तुमने तो ये भी कहा था, तुमने वो कहा था, ऐसे नहीं करते। हाल जो मौजूए हाल है, आप उस पे रहिए, और ये सिर्फ आपके लिए और शायद इस मुल्क में खबर बने कि चौधरी शुजात हुसैन ने उनको दावत दी है और वो उनके घर जा रहे हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में ये खबर ना बने
لیکن جس انداز سے آپ وہ تھوڑا سا وہ سسپینس پیدا کر کے آپ کرتی ہیں تو یہاں پہ صرف یہ خبر صرف یہاں بن سکتی ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا تبصرہ, آپ نے آخر میں سارا غبار ادھر ہی لا کھڑا کیا. لیکن اس میں چلیں ہم سوال کو اس طرح مولڈ کر لیتے ہیں. ویسے سلمان صاحب, کہا جاتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ اپوزیشن کا بیٹھا ہوا اونٹ کس کروٹ اٹھے گا, یہ بتا دیں. دیکھیں عائشہ, میں تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم حکومتی کارکردگی کا ذکر کرتے ہیں تو حکومت اگر ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی تو اپوزیشن کا بھی کوئی رول جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکومت کی عدم کارکردگی پر اپنا ایک رول ادا کرتی ہے. آپ اکثر اپوزیشن کے اس رول پر بات کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیں اپوزیشن سرگرم ہوگی شہباز شریف صاحب سے, مریم نواز صاحبہ سے, کہاں ہے وہ؟ میں لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کہہ چکا تھا کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے واقعتاً یہ بات تو ان کی درست ہے. انہوں نے کہا کہ بیان بازی بھی نہیں کر رہے, ایکٹیو بھی نہیں ہے. میرا خیال بیان بازی تو سارے کر رہے ہیں کہ یہ گولے بیانات کے تو چل رہے ہیں, لیکن صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے. جی میرا تو اپنا سوال یہ ہے, میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی ہے کہ یہ اے پی سی آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں بطور جرنلسٹ کے کہ یہ سب کچھ تو 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں, اور 18 امینڈمنٹ کا مسئلہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہوگا, مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ ہوگا یا دیگر پارٹیز کا مسئلہ ہوگا. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں, اور قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت اپوزیشن اور دوسری طرف پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ عوام میں ایک خاصا فاصلہ ہے. اور جب بھی اے پی سی ہوتی ہے, دیکھیں اے پی سی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, اس اے پی سی کے نتیجے میں نکلے گا کیا؟ ایک ریزولیشن آ جائے گی یا کوئی آپ اقدام کرنا جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ اقدام والی صورتحال نہیں ہے. البتہ پارٹیز کو یہ محسوس ضرور ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک رد عمل ہے. آج آپ نے نہیں دیکھا کہ چینلز پہ قومی ادارہ شماریات وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ 8 سال میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے. دیکھیں لوگوں کے ایشوز تو یہ ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری کا رجحان ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی جیسا شہر جو ہے جب ہم منی پاکستان کہتے ہیں تو وہ جب اندھیروں میں ڈوبے گا, جسے ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے, یہ ہیں اصل ایشوز. ان ایشوز کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں اے پی سی اگر تو 18 امینڈمنٹ پہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے لوگوں کی کوئی غرض نہیں. کیا آج کی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا جو دیگر جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کوارڈینیٹر بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی ہیں, اگلے 2 دن کے بعد وہ لاہور آئیں گے, شہباز شریف صاحب سے ملیں گے. چودھری صاحبان سے ان کا ایک پرانا تعلق ہے. دیکھیں بات یہ کہ چودھری صاحبان کبھی ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرتے, وہ مخالفین سے بھی رابطے رکھتے ہیں. صرف ان کا آج اگر اس صورتحال میں کسی سے ڈیڈ لاک ہے تو وہ پرائم منسٹر سے ہے. ان کی ساری ایکٹیویٹی کو میں تو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے ساتھ تو ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر لاہور آتے ہیں, نہ وہ ان سے ملنا گوارا کرتے ہیں, نہ چودھری صاحبان نے کوئی ریکویسٹ انہیں بھجوائی ہے. میرا خیال ہے جب اتحادی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اتحادیوں کو اعتماد میں لینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جہاں تک اے پی سی کی بات ہے, میں یہاں ختم کرتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے اے پی سی کسی کا مقصد ہوگا, کسی کا مفاد ہوگا. پاکستان کے لوگوں کو غرض اس بات سے ہے کہ کیا اپوزیشن مسائل زدہ مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز بنے گی, اور معاملہ صرف ریزولیشن تک ہوگا یا آگے بھی چلے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, آگے بھی چلے گا معاملہ یا صرف 18 امینڈمنٹ کی بابت یہ سارا جمع ہو رہا ہے؟ دیکھیے 18 امینڈمنٹ بھی ایک کور ہے جو ہے. مولانا کو تو کبھی اتنی فکر نہیں تھی 18 امینڈمنٹ کی. جس زمانے میں 18 امینڈمنٹ ہو رہی تھی 2010 میں, اگر آپ 2009 اور 2010 میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ ان کا کنسرن کو زیادہ نہیں تھا اس وقت. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ اکٹھے ہیں کہ حکومت کے مخالف ایجنڈے پر متفق ہو جائیں گے, تقریروں کی حد تک تو ہو جائیں گے کیونکہ وہ آسان ہوتا ہے. اور ویسے بھی اے پی سی کے متعلق میری تو رائے یہ ہے کہ ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے, ہر پارٹی جو ہے نا وہ تقریر کرتی ہے, لیکن عملی طور پہ نہیں کچھ کر سکتے. میدان میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے, میدان میں کچھ نہیں فی الحال نہیں ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان کی پولیٹکس کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں, وہ اس میں کمزوری نظر آتی ہے. دوسری طرف جو اپوزیشن کا کردار ہے
وہ بھی کوئی ایسا واضح نہیں ہے، وہ بھی کوئی ہمیں متبادل نظر نہیں آ رہا کہ وہ حکومت کے متبادل ایک حیثیت پیش کریں، وہ بھی نہیں ہے، اور صرف یہ ہے کہ خانہ پوری کا عمل ہے جو ہم یہاں جو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا جو ہے یہ میٹنگ ہوگی، گفتگو ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ نہیں. جہاں تک 18th امینڈمنٹ کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون اس کا کس حد تک حصہ بنے گی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ جس طرح اتنا ہی حصہ بنے گی جتنا اس وقت ہے، یعنی ایک میٹنگ ہوگی تو اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن عملی طور پر کوئی آگے بڑھ کر کوئی اہم کردار ادا کرنا یا اس کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایفرٹ کرنا یا اسٹریٹس کے اندر ایفرٹ کرنا، وہ اس وقت ممکن نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے حالات نہیں ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے مسئلے ہیں، اپوزیشن کی اپنی کمزوریاں ہیں، اور عوام کے کچھ اور مسئلے ہیں. ان دونوں جو ہے نا لیول میں بہت فرق ہے. الیٹ کی پالیٹکس ہے ذاتی، الیٹ کی پالیٹکس ہے مفادات کی پالیٹکس، اپنی ضروریات کی پالیٹکس، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اپوزیشن کا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے پرائسز کو کنٹرول نہیں کیا، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا متبادل طریقہ کار ہے؟ اپوزیشن کیا کوئی بہتر حل نکال کر سکتی ہے یا اس کو کوئی عملی نمونہ دے سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، غریب عوام پستے رہیں گے. تو وہ یہ کہا کرتے ہیں نا کہ عوام تو افتادگان خاک ہیں اور ان کا خون جو ہے وہ رزق خاکی ہوا کرتا ہے. تو ان کی کوئی ان کو فکر نہیں ہمیں نظر آتی. اچھا اب یہ آپ کا ورژن ہے، آپ ایسے سمجھ رہے ہیں، لیکن خاور جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پورا حکومتی نظام اور ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے. کس اینک سے؟ چلیں وہ تو ان کا ایک اس کے اوپر ایک رائے ہے، ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، پچھلے 4 دن کے دوران کم و بیش 4 ایسے ایونٹس ہوئے ہیں اسلام آباد کے میں، اور ان چاروں ایونٹس کی اگر آپ نے تصاویر دیکھی ہوں، آپ نے تو وہ ایونٹس کور بھی کیے ہیں، رپورٹنگ بھی اس کے اوپر آپ نے ایز این اینکر کیا ہے، تو آپ نے دیکھی ہوں گی تب وہ تصاویر. آپ کو درمیان میں کچھ جگہ نظر آ رہی تھی کہ جو ایک پیج والی، جب وہ دراریں پڑتی ہیں تو پھر اس ملاقاتوں میں کافی وقفہ آ جاتا ہے. 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے ملاقاتیں نہیں ہوتی. وہ ہم نے اسی شہر اقتدار میں دیکھا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ نون لیگ کا سوال ایاز صاحب سے بھی پوچھتی ہیں، نون لیگ کا سوال ڈاکٹر صاحب بھی پوچھتی ہیں، اور جہاں سے پوچھنا چاہیے ادھر سے پوچھتے نہیں ہیں. میں نے آج ان کو ٹوکا ہے مریم نواز شہباز شریف صاحب کی بابت، آپ کے کانوں میں آواز پڑنی چاہیے. اچھا نہیں وہ جو وہ نہ وہ آپ سوال ٹھیک طرح پوچھتی ہے نہ وہ ٹھیک طرح جواب دیتے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں سارے جو قضیہ چل رہا ہے آج کل. دیکھیں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. اپوزیشن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو لاہور کے اندر موجود ہے، محترم سلمان غنی صاحب کے جو دوست ہیں، پیار محبت سے کہتا ہوں سر برا مت منائیے گا، وہ یہ اپنی 2nd اور 3rd ان کی جو ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں، انتظار کرے، مناسب وقت کے اوپر جو ہے ہم آپ بتائیں گے آپ کو ہمیں کرنا کیا ہے. لہٰذا سکون باش رکھیں، بالکل کسی طرح کی کوئی ابتری کوئی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہلکی پھلکی جو موسیقی ہے پارلیمان کے اندر، آپ بیانات آپ دیکھیں، تقاریر ہوتی ہیں وہاں پہ. خواجہ آصف صاحب پھر کبھی کبھار وہ ان سے خبر چونکہ وہ چھپتی نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے رابطے ہر جگہ پہ ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں. تو رابطے ان کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ جو ان کو لارا لگایا گیا ہوا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. آپ دوسری طرف سن لیں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پارٹی والے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کیوں نہیں مل کے چلتے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے اکٹھے چلتے ہیں تو ایک جوائنٹ فورم بناتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کے لیڈران کو یہ کہتے ہیں مجھے چلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر آگے چلوں پیچھے پتہ چلے کہ پیچھے تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اپنے معاملہ طے کر کے کہیں آگے پیچھے ہو جائیں. لہٰذا دونوں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بدگمانی ہے، وہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. اور اس کا ہم نے برملا اظہار دیکھا جب یہ چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ وہ جو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا تھا. دونوں لیڈران نے، شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے لوگوں سے کہا تھا ووٹ نہیں، آپ نے حق میں ووٹ دینا ہے، اور یہی میسج چند اپنے سینیٹر صاحبان کو ان پیپلز پارٹی نے بھی دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ بڑے بڑے نعرے کہ جی یہ جو بھی جنہوں نے ہمیں بیک سٹیپ کیا ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے، نکالیں گے، اور
اور یہ کالی بیڑے, آپ نے اس کے بعد کوئی بیان سنا, آپ نے اس کے بعد اس کے کوئی ایکشن سنا؟ لہٰذا یہ سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے. اصل مسئلہ اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ کے سامنے ہے, درپیش ہے, جو ایاز صاحب نے بات کی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو مال منتر ہے وہ کس طرح اپنی اگلی جنریشن کو ٹرانسفر کرنا ہے, اور وہ سیاست ہے جو اپنی پارٹی ہے وہ اپنی اگلی نسل کو کس طرح انہوں نے ٹرانسفر کرنی ہے. اور خوش قسمتی ہمارے سیاسی نظام کی یہ ہے کہ وہ جو اسفندیار ولی صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, اب کوئی بھی بڑا لیڈر نکالیں, ان کے ماشاءاللہ بچے آگے سیاست کے اندر پوری طرح ایکٹیو ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے قاسم اور سلمان جو ہیں وہ کب ٹکٹیں کٹاتے ہیں, واپس آتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے تو ہم بھی بنی گالا پہ بیٹھ کے حکومت کریں گے. یہی سارا سلسلہ چل رہا ہے. باقی یہ آپ کو اے پی سے اور اس طرح کی وہ بیانات ہی سننے کو ملیں گے, اور اچھی بات ہے یہ بیانات دیتے ہیں تو ہم پروگرام کر لیتے ہیں شام کو بیٹھ کے. اگر یہ بیانات نہ دیں تو پھر ہم پروگرام کس پہ کریں؟ اچھا, ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمیں ورژن کوئی اور دکھائی دیتا ہے, سنائی دیتا ہے. مسلم لیگ نون اب باقاعدہ ساتھ کھڑے ہو کے اگر بات کریں میڈیا سے تو تب ایک جماعت کہتی ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے, دوسری جماعت کہتی ہے ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یعنی اتفاق رائے سرے سے موجود ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اے پی سی میں بیٹھ کے صرف اور صرف حکومت کو یہ بتانا ہے کہ ہم متحد ہیں. تو حکومت اس سے پہلے اس طرح کی کئی مشقیں دیکھ چکی ہے. لیکن ایاز صاحب, پھر اس موجودہ صورتحال میں حکومت کے پاس تو دور دور تک کوئی بڑا چیلنج نہیں سوائے معاشی چیلنج کے. تو شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں, یہ تو کہیں سے بھی کوئی خطرہ پیدا کرتے دکھائی نہیں دیتے. دیکھیے اس وقت یہ سارے کے سارے غیر متعلق ہیں. اب میں ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہاں سے لیکچر آ جائے کہ سیاسی پارٹیز کبھی نہیں مرتی, یہ نہیں مرتی, وہ ہمیشہ زندہ, وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, درست ہے. اس وقت ان کی ریلیونس کچھ نہیں ہے. اس وقت دو چیزیں کھڑی ہیں. ایک وہ تبدیلی والا انقلاب, وہ قوم نے بھگتنا ہے, 2 سال تو بھگت لی ہیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے, 3 سال اور بھگتنا ہے اس کو. آپ کہیں کوئی رائے فرار اس میں نہیں, ہاں کوئی راستہ نہیں, یہ بھگتنا پڑے گا. اچھا, اور وہ جو ہز ماسٹرز وائس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, تک رہے ہیں. یہ جو بات ہے کہ جو وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, فلانا ہے, ناراض ہیں, یہ اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ صداقت ہوگی, کچھ ان میں نہیں ہوگی. فی الحال جو ہے ان کی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز وہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تبدیلی آپ بھگتیں, اور جو ان کی جو وہ حکومت ہے وہ آپ, ہاں سب سے بڑا چیلنج ان کو اپوزیشن پارٹیز کا نہیں ہے, ان کو چیلنج اپنی مطلب ہے لا زوال اور لا جواب قابلیت کا ہے. ایسی قابلیت ایوانان اقتدار میں پاکستان میں کبھی آئی نہیں ہے. ایسی فراست, ایسی دور بینی وہ کبھی پہلے نہیں آئی ہے. ہم نے بڑے بڑے افلاطون اقتدار میں پاکستان میں دیکھے ہیں, لیکن یہ جو افلاطونی کا دور آیا ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا, نئے اور بڑے دلچسپ باب کا اضافہ کر رہا ہے. اب وہ جو ہز ماسٹرز وائس ہیں وہ کرنے والے, وہ بینڈ چلانے والے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ نہ کنڈکٹر نہ ہو تو بینڈ چلتا نہیں ہے. وہ بھی حیران ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ ادراک تھا, کچھ پتا تھا کہ کچھ ٹائم لگے گا, لیکن اس حالت کا شاید ہمیں سمجھ نہ تھی. لیکن ایاز صاحب کیا وہ بھی نو آپشن کے آگے بے بس ہیں؟ دیکھیے نا, نو آپشن یہ کوئی سپر مارکیٹ کے شیلف میں تو آپ نے نہیں جانا نا کہ یہ دال آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو وہ جو اوپر وہ شری لنکا کی آپ وہ جو سنمن ہے یا دار چینی آپ نے وہ لے لینی ہے. ایسی تو چیز ہے نہیں. کاش ایسے ہوتا کہ آپ وہ کرتے اور وہ کرتے. 2 پہلے ہم بھگت چکے ہیں, ان کے مختلف ادوار یہ آئے تھے. جیسے آپ کو مولانا فضل الرحمان کی کرشماتی شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو خان صاحب کے بھی کرشماتی ان کی بھی شخصیت کے پہلو کہ پتہ نہیں یہ شاید لارڈز میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور جیسا کہ 1992 میں ہوا تھا اور پتہ نہیں کون سے ٹیسٹ میں ہوا تھا, تو یہاں بھی جوہر قابلیت اور جوہر قیادت جو ہے کپتانی وہ یہاں پہ دکھائی جائے گی. اب سارے جو ہیں پریشان کوئی نہیں ہے. پریشانی میں آپ کو بتا دوں چہروں پہ ہے ہی کوئی نہیں, بس چل رہا ہے. مملکت خداداد کی خاصیت ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں
बस चलते रहते हैं। वो सबर अंग्रेजी शुक्र का करके मुहावरा है, चलते उसका उर्दू का मुझे पता नहीं है, वो अंग्रेजी का, मुझे उर्दू का नहीं पता, आप वो बता दीजिए। मडल थ्रू की सलाहियत ममलकत खुदादाद में इतनी ज्यादा है कि जैसे भी होंगे ठीक है, चाहे रेत है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो है कीचड़, उसमें से बस गुजर ही जाएंगे, गुजर कोई बसर धक्का यानी दे के, अच्छी कर लेंगे, कोई पहिए को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो बिल ऐसे इसी तरह काम चला लेते हैं। लेकिन सलमान साहब, मौलाना ये कह रहे हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार जो है वो बजट जीरो से नीचे चला गया है। रियासत की जो बका का दारोमदार होता है वो माशी खुशहाली पर होता है। कब तक सकत है सिस्टम में इसे सहारा? देखिए आयशा, जो बात अभी की जा रही है कि हुकूमत से भी मायूसी है, अपोजिशन से भी मायूसी है, लेकिन सियासत में खला नहीं रहता। देखिए बात ये कि हम जो दिन रात के जी डेमोक्रेसी किसकी वजह से, लोगों के लिए डेमोक्रेसी सबसे बड़ा इंतकाम है। बात ये कि दुनिया के अंदर जहाँ पर ये सिस्टम मौजूद है वो सिस्टम में मसाइल के हल के साथ मुंसलिक होता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी भी कुछ नहीं है, अपोजिशन ने भी खामोशी तारी की हुई है, दूसरी तरफ इस बात पे तो कंसेंसस है कि लोगों के इश्यूज तो बड़े हैं। देखें, लोग अपनी के पर्ची जो राय दही की होती है वो ला के पोलिटिकल पार्टीज़ के पलड़े में डालते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मुंतखब किया था, उनके भी तो कुछ अरमान थे। उनके अरमानों के साथ क्या हुआ कि पाकिस्तान के नौजवान तहरीक इंसाफ की तब्दीली के लिए मरे जा रहे थे कि वो आएंगे तो रोज़गार होगा, सनती अमल तेज़ होगा, गुड गवर्नेंस का ख्वाब हकीकत बनेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अक्सर ये तज़किरा करते हैं, माजरत करता कलामी की अवामी सतह पर कोई रद्द-ए-अमल आप अभी तक देख रहे हैं? पहले लोड शेडिंग होती थी, लोग निकल आते थे। देखिए बात ये कि जब आप लोगों को रोटी दाल की डाल देंगे ना, कि आज जो सूरत हाल है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज आपके चैनल्स पे चल रहा है कि वफाकी इदारा शुमारियात वो कह रहा है कि 8 साल में महंगाई अपनी पीक पे है। और मैं हैरान हूँ कि आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कहा कि जी मैं आटे की कीमतें और उस पर वापस लेके आऊँगा। ये एक मजाक हो रहा है कौम के साथ। मैं आपको याद है, मैं पहले से कह रहा हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर करते हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए उन्होंने पेट्रोलियम की बात की, पेट्रोल गायब हो गया, पेट्रोलियम की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हुआ, वहाँ से पेट्रोल निकल आया। और जिन इशूज़ की वो बात आज उनका बयान आया तो मैं सोच रहा था कि जी वो आटे की कीमत, जो चीनी की कीमत, अशियाई ज़रूरियात की, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, वज़ीर और मशीर जिन्होंने जाना है वो जाएँ जी। आज के दूसरी तरफ अपोजिशन, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये कैफियत होती है, जब लोग मसाइल की आग में जल रहे होते हैं, जब मौसम में महंगाई ज़्यादा होता है, तो अपोजिशन जो है वो खला पूरा करती है। अपोजिशन ने खला पूरी नहीं की। जहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून का सवाल है, देखिए बात यह कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, जो भी है, तो मुतबादल लीडरशिप उनके अंदर होनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, वो भी खामोश है, इसलिए जब उनसे पूछे वो कहते हैं जी कि अपोजिशन लीडर। देखें अपोजिशन तब मुतर्रक होगी जब अपोजिशन लीडर मुतर्रक होगा। इस वक्त जो APC होने जा रही है, ये सारी मेरा ख्याल मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अयाज साहब की रिजर्वेशन है कि जी वो मैटर नहीं करते। अगले जब तक APC नहीं होगी, मौलाना फजलुर रहमान बेवजह हमें भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जो इनिशिएटिव लेता है। याद करें जब उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो मैं आपको कहता था कि उनका लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, और वो इस्लामाबाद तक कामयाबी से गए थे। लेकिन वो अपोजिशन लीडर नहीं है। बड़ी जमातों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वो जो चीज़ मैंने इस हुकूमत में महसूस की है कि एक वक्त होता है कि हुकूमतें परेशान होती हैं सिस्टम के हवाले से कि अगर हमने डिलीवर ना किया तो सबसे ज़्यादा परेशान तो वो दोनों पार्टीज़ हैं। वो कहती है कि किसी तरह सिस्टम ना टूट जाए, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। लिहाजा ये खामोशी और उनकी जो अदम कारकर्दगी है, ये खिला फिर कोई और पुर करेगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम जो हमें गवर्नमेंट की तो अपनी प्रॉब्लम होती है गवर्नेंस की, लेकिन जो हमें अपोजिशन में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां जहां एक तरफ अपना नुक्ता नज़र पेश करती हैं, वहां इस पोजीशन में नहीं है कि कोई नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर सके। उसकी वजह यह है कि ख्वाहिशात अपनी जगह, ख्वाहिशात के बेस पे अगर आप तज्जिया करेंगे तो फिर वही तज्जिया आएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो पार्टीज़ कुछ भी चाहें वो एक ख़ास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें डेवलप होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा एजिटेशन कर सकते हैं। इसमें बीमारी का मसला भी है जिसका आजकल हम मुकाबला कर रहे हैं,
اس کے علاوہ سیاسی عمل کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ دونوں بڑی پارٹیاں اپوزیشن کی کچھ مشکلات کا شکار ہیں کچھ وجہ سے, تو اس میں مولانا صاحب کی یہ بڑی کوشش رہی ہے, یعنی اسی لیے انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی, اب بھی یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس میں وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ایمرج کریں اور بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کی جو قیادت کے اندر اکٹھی ہو جائیں. تو مولانا کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں, بیان بھی دیتے ہیں, لیکن ایک سٹرکچرل پرابلم ہے مولانا کی کہ وہ ایک ایسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو خاص مخصوص علاقوں سے تو اپنے بندوں کو الیکٹ کروا لیتی ہے, لوگ ان کی گفتگو سارے پاکستان میں سنتے ہیں لیکن ووٹ ان کو سارے پاکستان سے نہیں مل سکتا, یہ اس کی وجہ. تو اس لیے اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا, حکومت کی کامیابی نہیں ہو رہی, اپوزیشن کی کامیابی نہیں ہو رہی, عوام کی کامیابی اس لیے نہیں ہو رہی کہ عوام کے اپنے مسائل اور مشکلات ہیں. تو ایسی صورت میں اگر تھوڑی سی ٹینشن کم کر کے گورنمنٹ اور اپوزیشن تھوڑی بہت بات کر لیں, اس میں گورنمنٹ کا بھی مسئلہ ہے, لیڈ گورنمنٹ نے لینی ہوتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ سچویشن تھوڑی سی امپروو ہو سکتی ہے. باقی آپ 18th امینڈمنٹ کی بات کریں, NFC ایوارڈ کی بات کریں, یہ تو سب بہانے ہیں گفتگو کرنے کے, کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یا تو حل ہو نا کہ بھئی NFC کو یہ شکایت ہے, NFC کو آلٹرنیٹ یہ ہوگا, 18th امینڈمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں, ہم اس میں نہیں کرنے دیں گے. ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ لگ سکا کہ 18th امینڈمنٹ میں تبدیلیاں کیا کرنا چاہتے ہیں. بھئی 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اب وہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو کہنا 18th امینڈمنٹ, بھائی وہ کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کیا اسپیسیفک چیزیں ہیں جو آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو حکومت اور اپوزیشن کبھی مل کر بیٹھے ہیں, اس کے بارے میں کوئی لائن نہیں دی جا سکتی. لیکن خاور جو بھی ہے, مولانا جب نکلے تھے تو ترتلی یا ہاتھ پیر ضرور پڑے تھے اس گورنمنٹ کو, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے, ابھی بھی بھولے نہیں ہیں, چودھری شجاعت بھی بار بار یاد کروا دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں کسی نہ کسی تحریک کا اعلان کرتی ہیں, کیا انہیں عوامی تائید حاصل ہوگی؟ دوسرا, کیا جو حکومت ہے وہ بڑے سیاسی دباؤ کا سامنا کر پائے گی؟ دیکھیں, کبھی کبھار بندہ تعریف کر دے تو اس میں کوئی بندہ کیا کہتے ہیں غریب نہیں ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا صاحب آئے تھے تو میرا اس پہ ایک اپنا تبصرہ تجزیہ تھا, وہ یہی تھا کہ اسٹارم اینڈ ٹی کپ, یہ آئیں گے اور آرام سے چلے جائیں گے, اس سے کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بڑا کوئی ہنگامہ ہیزی ہونے کوئی نہیں جا رہی. اب دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہے نا, اب کیا کریں, تاریخی حقائق ہیں. 2002 کے الیکشن ہوتے ہیں, وہ جنرل مشرف کے ساتھ حکومت میں, آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم لیڈر آف دا اپوزیشن, لیکن ایک ادھر کے پی کے اندر ان کو حکومت ملتی ہے پورے تمتراک کے ساتھ. اس کے بعد 2008 کے الیکشن ہوتے ہیں, ساری ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ محترم آصف علی زرداری صاحب مانتے ہیں. 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے وہ منظور نظر, ہر جو وہ بات کی جاتی تھی مولانا صاحب کی طرف سے, تمام ان کی خواہشات ڈیمانڈز وہ پوری ہوتی تھی. اب آ گئے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے جو بھی طریقہ استعمال ہوا, اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے. اب یہ ہے کہ مولانا صاحب پورے 2 دہائیوں سے ایک جو یہاں پہ منسٹرز انکلیو کے اندر ایک گھر ان کے پاس موجود ہے, ایز اے چیئرمین جو کشمیر کمیٹی, وہ وہاں سے بھی ان کو نکلنا پڑا, اور ظاہر بات ہے حکومت سے بھی آپ باہر ہو گئے. اب عمران خان کسی آنکھ مولانا صاحب کو نہیں باتے, یہ بات طے ہے. باقی جو آپ کا سوال دیکھیں, اگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے APC کرنی ہے, لوگوں کے پاس جانا ہے, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. کیا آپ ارلی الیکشنز آپ کو چاہیے, اس کے لیے آپ بالکل ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھیں, جی ارلی الیکشنز چاہیے, ادروائز ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. کیا آپ پرائم منسٹر جو موجودہ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے سلیکٹ ہوئی ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. عمران خان آیا تھا, وہ گیا ہوا تھا, سپریم کورٹ سے پٹیشن ڈالی تھی, آپ ڈال رہے ہیں فلاں حلقے کے اندر یہ چوری ہوئی, فلاں نہیں یہ ہوا, وہاں پہ یہ دان لی, تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی ایسا کوئی بات نہیں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی سسٹم کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے, وقت ہے ان کے پاس, وہ نوجوان ہیں, 2023 کے الیکشن ہوں گے, تک وہ وہاں پہ سندھ کے اندر اپنی پرفارمنس دیں گے, اپنی پارٹی کو اور زیادہ وہ منتظم کریں گے, اور پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کیا کوئی فوراً سے پہلے تبدیلی چاہ رہی ہے؟ ہاں, ان کی خواہش ضرور ہے کوئی ایسا ماحول بنے کہ نئے الیکشنز بنے, لیکن اس کے لیے وہ کوئی جوہری اقدام اٹھانے کے حق میں نہیں ہے کہ بالکل جی لاہور کے اندر لاہور کو تہ و بالا
کر دیا جائے, جی ٹی روڈ پورا بلاک کر دیا جائے اور جو ہے ملک کے اندر کوئی نیا سیاسی نظام آئے یا نئے سیاسی تبدیلی کی طرف جائے. تو مولانا صاحب کے پاس ہیں اس طرف 15 سیٹیں. اب 15 سیٹوں کے ساتھ آپ پارلیمان سے ریزائن کر جائیں, آپ دھرنے دیں, جو مرضی کر دیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا جو کام کرنے والے ہیں اپوزیشن کے وہ یہ ہیں کہ آپ وہ جو الیکشن کمیشن ہے نا, جو میں بار بار کہتا ہوں, آج عمران خان اسمبلی توڑ دے, 2 مہینے 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں, جو الیکشن کا رزلٹ آئے گا ہارنے والی جماعت جو مرضی ہو وہ الیکشن کو نہیں مانے گی. لہٰذا ان کو تھوڑی الیکٹورل ریفارمز کی طرف زور دینا چاہیے کرنے کے کام بتا رہے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے محترم پروفیسر احسن اقبال صاحب کو کہ وہ بہت زیادہ آج کل انرجیٹک ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کوئی بل لے کے آئیں, کوئی ایجنڈا لے کے آئیں تاکہ کل کلاں کو جب الیکشن ہو وہ صاف شفاف ہوں, اس پہ کوئی اس کے اوپر کوئی پھر انگلی نہ اٹھا سکے. فی الحال تو بس وہی ہے کہ بڑھ کے ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے, لیکن اپوزیشن یکسو نہیں ہے. ایاز صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے, انہیں ہی بھگتنا ہے. لیکن پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جو خراب معاشی کارکردگی ہے یہ کیا دن دکھائے گی؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایاز صاحب, آپ نے جیسے کہ کہا انیشیلی کہ کوئی راستہ نہیں ہے, نہیں بھگتنا ہے, تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں اسی خراب معاشی کارکردگی کے ہم نے -1 کی گونج سنی, پھر -1 کی بھی بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں, سسٹم کے رول بیک کرنے کی بھی باتیں اپنی جگہ پر آ رہی, کسی کو خواب آ رہے ہیں. عوام کے مسائل تو اپنی جگہ پر ہی موجود ہے نا, جس کے لیے تبدیلی لائی گئی, چلے فرض کر لیتے ہیں اسی لیے لائی گئی. عوام کے مسائل پر کون بات کرے گا؟ نہیں, عوام جو ہے, عوام سمجھدار ہے. عوام ان چیزوں پہ کان تو نہیں دھرتی کہ اے پی سی کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. عوام کو پتہ ہے الیکشن جب ہوں گے تو پھر کسی نے پوچھا اور کسی نے ہم سے کہا کہ رائے دینی ہے تو ہم اپنی پرچی ادھر یا ادھر دے دیں گے. وہ ان بہکاووں میں تو نہیں آتے. اور جہاں تک ہم یہ بار بار کہتے ہیں جی کوئی تحریک کا موسم تحریک, موسمیات تحریک پاکستان میں ختم ہو چکی ہیں. وہ 1977 کی آخری تھی, اس کے محرکات بہت سے تھے, سچویشن اور تھی. اب ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہے. سیاست اور ڈگروں پہ چل پڑی ہے, سیاسی پارٹیز کا مزاج اور بن چکا ہے, پیسے کا لین دین اور عمل دخل سیاست میں بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے. جو بانیان پاکستان تھے ان کو یہ صورتحال کا پتہ چلے اپنی قبروں سے تو وہ ان کو یقین نہ آئے کہ اس مملکت کے ساتھ یہ بھی ہونا تھا. جنہیں ہم وہ کہتے ہیں اندھیرے والے, وہ پیچھے والے, فلانے والے, ہز ماسٹرز وائس, ان کا وہ بھی سیاست میں ایک, اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں عوام کے مسائل, فلانے مسائل, عوام کے مسائل ہیں, پس رہے ہیں, جو ہے مہنگائی ہے, مہنگائی پہلے بھی تھی, اب زیادہ ہو گئی ہوگی. یہ جو ہم کہتے ہیں اکنامک کارکردگی آپ کی کئی دہائیوں سے, یہ اس میں نہ کوئی جمہوریت کا ہے نہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے, جیسے ہونی چاہیے تھی اچھی پرفارمنس. 2 ملٹری ادوار آئے ضیاء الحق کے اور مشرف کے, وہاں سے پیسہ بہت آیا, افغانستان کی وجہ سے پیسہ آیا تو کچھ افراط زر بھی کنٹرول میں تھا, ریل پیل بازاروں میں بھی تھی. باقی جو کارکردگی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں آپ کچھ بنائیں, مستقبل کی معاشی ترقی کے آثار آپ کو نظر آئیں, وہ تو کوئی بات ہے کوئی نہیں. ہماری کوئی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, ہمارے ایکسپورٹس بڑھ گئے ہیں, ہم کچھ زراعت میں ہم نے کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ایسے ڈالے, ہم کہتے ہیں زراعتی ملک, کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہ پتہ نہیں, آپ دکانوں میں جائیں, کسی بجلی کی دکان میں آپ چلے جائیں, میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, سارا کا سارا سامان چائنا کا ہے. آپ کسی سینیٹری, آپ کوٹھی کوئی بنایا اور آپ نے سینیٹری کا سامان لینا ہے, اچھرا میں یا وہ جو ہے ڈیفنس لاہور میں, ہر ایک دکان میں آپ چلے جائیں, سارا سامان فرام اے ٹو زی چائنا کا ہے. کون سی اکانومی ہے آپ کی؟ بازار آپ کی چائنیز گڈ سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کو پروڈیوس, جو معمولی چیزیں پاکستان پروڈیوس کرتا تھا, وہ جو ہے باہر کے اس سارے جو ہم نے اگریمنٹس وغیرہ کی ہیں, وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی, گجرانوالہ وزیر آباد کی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے. یہ آپ کے لیڈنگ پروڈکشن سینٹرز تھے. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ رزاق داؤد صاحب اور وہ جو سیٹھ ہیں کراچی کے, وہ ہمیں نوید سنا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ایسا. ایک سیمنٹ کا سیکٹر ہے,
रियल एस्टेट है, शादी हॉल है। शुक्र है कोरोना ने शादी हॉलों का तो इलाज वक्ती तौर पे कर लिया है। सेठ हैं कराची के, उनको ये हमारे मोटरवे की वजह से लाइमस्टोन पहाड़ जो है जो सैदन शाह के बड़े वो अच्छे लगते हैं। सीमेंट हम वाफर मिकदार में प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हर कराची के सेठ की ख्वाहिश है कि यहाँ पे मैं एक सीमेंट मिल लगाऊं। और कौन से यहाँ पे हो रही है? रियल एस्टेट है, बनाई जा रहे हैं सेक्टर्स, ये आवाम के लिए नहीं है, चीप हाउसिंग नहीं है, ये मिडिल क्लास और ऊपर के तबकात के लिए बनाई जा रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई रोक नहीं है, कुछ नहीं है। खान साहब आज भी उन्होंने फरमाया कि हम नौकरियां देंगे और इकोनॉमी रिवाइव होगी, और उन्होंने वार्निंग भी दी है परफॉर्मेंस के लिए। बैठे हुए हैं, वही ना पुराना राग है लेकिन नए आले पे बजाया जा रहा है। रोजमर्रा की उसमें जी साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसलों की ज़रूरत, जिस पर बार बार हम प्रोग्राम में जोर देते रहते हैं, ऐसा हो नहीं पाया। अपोजिशन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में तहरीक पैदा कर सकती है सलमान साहब, जैसे आपने कहा था कि अगर अपोजिशन में दम कम होता तो 25 रुपये लीटर इजाफे में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती। आज शेख रशीद साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब मेरी पार्टी के आदमी हैं, इन बातों से तायीद मिलती है इस बात को। जिस तरह मेरे इस्लामाबाद के दोस्त उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते, मैं भी उन पे कमेंट नहीं करना चाहता, चूँकि मैं उनका नून का रोल भी जानता हूँ। कि बात ये कि असल हमें इश्यूज़ की बात करनी चाहिए, जो यार साहब अभी बात कर रहे हैं ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल। ये बात वो दुरुस्त कर रहे हैं कि आप बिजली की दुकानों पर चले जाएं तो चाइना का माल है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि चाइना का माल ज़्यादा नहीं चलता जी, अब तो पाकिस्तान के अंदर चाइना का माल ही चलना है। तो फिर हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे है? ज़राअत की बात करते हैं तो हमारा काश्तकार बेचारा दिन रात अपना खून पसीना बहाता है, उससे आप 1400 रुपये पे गंदम ले लेते हैं, मार्केट में 1800 रुपये हो जाती है, वो बेचारा फिर कुड़ता रहता है। और बात ये कि इश्यूज़ जो हल करने होते हैं ना, उसमें बुनियादी रोल हुकूमत का होता है और प्रेशर अपोजिशन डालती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा जी वो पेट्रोलियम की कीमतों में जो यकदम इजाफा 25 रुपए का हुआ, उसके एक दिन के बाद बताएं किसी का बयान आया है या नहीं है? ये सारा फिर मिल के खेलने वाली बात है और ये चीज़ें तय होती हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो बहुत हद तक तहरीक पैदा की गई थी लॉन्ग मार्च के लिए जी, और कि जी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में होगा। तो मुझे किसी सेंसेबल बंदे ने कहा कि चीज़ें तय, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अब भी लगता है कि कुछ चीज़ें तय की हुई हैं। जहाँ तक वो इन हाउस है, इन हाउस तब्दीली ऑप्शन जमहूरी ऑप्शन है, आइनी ऑप्शन है जी। अगर करवाना चाहे तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा वो भी सबको पता है, बने कैसे हैं वो भी सबको पता है, अपोजिशन क्यों खामोश है ये भी सबको पता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कौम से ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये डिक्टेटरशिप को टारगेट करते हैं, और पाकिस्तान में तो ना डिक्टेटरशिप जेन्युइन रही है ना जमहूरियत, कि वो आते हैं तो वो जमहूरियत की तरफ चल पड़ते हैं, जो जमहूरियत आते हैं तो वो इधर को चल पड़ते हैं। मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग तो मसाइल की आग में जल रहे हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाके रोएं। और अपोजिशन की वजह से ज्यादा मायूसी तारी हुई है कि मुतबादल ऑप्शन जो होता है। ये सलमान साहब आप ही कहते हैं कि इदारे रियासत के साथ खड़े होते हैं और रियासत का वो हाल देख रहे हैं, इसमें अवाम का कौन अवाम की आवाज़ बनेगा ये तो सोचना होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। हमारे पास वक्त कम होगा, ऐसा बात कर रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देखने में अभी तक नहीं आया। सलमान साहब ने बताया कि हुकूमत ने गरीबों के कोई काम नहीं किए। हुकूमत के पास ये जवाब होता है प्रोफेसर साहब कि पहला साल तो हमें तबाहशुदा मईशत मिली थी वर्षे में, हमने उसको ठीक किया, एस्टैब्लिश, फिर कोरोना आ गया, 2 साल बाद वही बातें कर रहे हैं, फिर कोरोना आ गया। ये पाकिस्तान में कभी खुशहाली के भी फेजेज आए हैं, पीरियड्स आए हैं, उसका राज क्या था? देखिए, हैं हमारे यहाँ खुशहाली के पीरियड, लेकिन उसमें हमें नज़र आता है कि एक्सटर्नल इनपुट बहुत ज़्यादा है। 50s और अर्ली 60s को अगर आप देखें, उस ज़माने में आपको लिबरल इकोनॉमिक असिस्टेंस बाहर से अमेरिका बहादुर की तरफ से मिल रही थी, और उस ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई, अयूब खान का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई, तरक्की भी हुई। फिर 65 के बाद आपके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, 65 का जो अमल है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी प्रॉस्पेरिटी आई है वो आर्टिफिशियल प्रॉस्पेरिटी थी। मसलन 79 से 89 में या 79 से 90 तक अफ़गानिस्तान की वजह से पैसा आपको काफ़ी आया है जी, आउटसोर्स पैसा आया थ्रू प्रॉपर चैनल भी और दूसरे चैनल से भी पैसा आया और प्रॉस्पेरिटी आपके मुल्क में आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद 2001 के बाद भी आपको ये प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है जिसमें जो आपके शौकत अजीज़ साहब हैं वो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं। अच्छा। दूसरा आपका जो बड़ा सोर्स है वो आपका सोर्स है जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, उससे फॉरेन एड,
फॉरेन कोऑपरेशन, रेमिटेंसेस। जो प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की ये है कि उसके डोमेस्टिक सोर्सेज जो हैं वो वीक हैं, डोमेस्टिक बेसिस उसके वीक हैं, जिनका अभी अयाज साहब ने तज़किरा किया है कि जब तक आपकी इकोनॉमी डोमेस्टिक सोर्सेज पे खड़ी नहीं होती उस वक्त तक आपकी जो है ना इकोनॉमी में रिलायबिलिटी नहीं आएगी। कहीं से खैरात मिल गई ठीक है, खैरात नहीं मिली आप मारे गए। चलें, डोमेस्टिक सोर्सेज को मजबूत बनाने के लिए इस हुकूमत का एजेंडा क्या रहा अभी तक खावर? देखें, ये एक लंबी बहस है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला खान साहब का पहले दिन से है और उस पर काफ़ी हमें उम्मीद थी कि उस पर बेहतरी होगी, लेकिन वो है टीम बिल्डिंग। अब मुझे ये बताएं ना, वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला इशू है जिसके ऊपर खान साहब ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें की हुई हैं, मफाद का टकराव। अब आप इर्द गिर्द आपने बिठा लेंगे बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन जिनको उसी बिजनेस से फ़ायदा होगा उसी बिजनेस को वो सुपरवाइज करेंगे। नदीम बाबर साहब हों, दाऊद साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब, यू नेम एनीबॉडी। अब उसके बाद अब लोगों को क्या आप बताएंगे कि जी मेरी हुकूमत कौन सी इस्लाहात, कौन से जो है कारनामे सर अंजाम देना चाहती है? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन यही था ना कि आप लोग कोई अगर नए लोग आपके पास इख्तियार था, आपने दर्जन भर से ज़्यादा लोग बाहर से लेके आए हैं, टेक्नोक्रेट्स लेके आए हैं, लेकिन देख ही लेते हैं उनकी सलाहियतें क्या हैं, किसे क्या काम करवाना है। अब हर मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने वार्न कर दिया, प्राइम मिनिस्टर आप परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इसके बाद किसी को नहीं बख्शेंगे। खुदारा 2 साल हो गए हैं, बहुत वक्त गुजर गया है। इमरान खान ने अगर गिरना है अपने बोझ के नीचे दबना है, और वो बोझ होगा मिस गवर्नेंस का। बाकी इर्द गिर्द जो है ना, जो सलमान साहब कोई अपोजिशन से कोई रानी की तोप चलवाना चाह रहे हैं, तो उनके पास ना वो तोप है, ना वो एमुनिशन है, ना उनके पास वो तीन तोप का जिक्र नहीं होना चाहिए। वक्त वैसे हमारे पास कम है। मिस गवर्नेंस आज तक हुकूमत गिरने की वजह बन सकी? अयाज साहब से जान लेते हैं ना, मिस गवर्नेंस क्या किसी हुकूमत के जाने की वजह बनी आज तक? अच्छा, मैं एक फाइनल सेंटेंस देखें जी, अगर लोगों के पेट भरे होंगे ना, लोगों की मुआशी हालत किसी भी वजह से बेहतर होगी, तो फिर वो हुकूमत को बर्दाश्त कर लेते हैं। जी ऐसा मिस गवर्नेंस जो है सिर्फ बतौर उज़र इस्तेमाल होता है। मिस गवर्नेंस रही है, लेकिन जब हुकूमतें गई हैं या उन पर दबाव आया है या तब्दीली इक़्तिदार हुआ है, तो मिस गवर्नेंस को उज़र, एक्सक्यूज, बहाना बनाया गया है कि ये वजह थी। करप्शन को बहाना बनाया गया है कि हम, और करप्शन जो है हर हटाए जाने वाले जो वो जो 58(2)B के तहत होते थे, बाकी जो होते थे, करप्शन मार गई है, ये हो गया। ये एक वो पूरा वो चार्जशीट बनती है, लेकिन वैसे ये नहीं है कि ये आपने ठीक करना है और वो करना है और फिर दुरुस्त होगा। जब इक़्तिदार की जब चेंज होता है, कोई वजूहात और होती हैं, मुहर्रकात और होते हैं, आप करना चाहते हैं किसी और वजह से, आप जो सही गुनाहों की तरफ नहीं जाते, गुनाहों फिर आप बना लेते हैं। देखिए, बात ये कि यार साहब ने जो बात की है कि फैसले कहीं और होते हैं, वजूहात कहीं और होती हैं, तो फिर ये जमहूरियत का तमाशा यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। और ये जो दावे करते हैं यहाँ पर कि हमारी सियासत जमहूरियत के साथ मुंसलिक है, हम गवर्नेंस यकीनी बनाएंगे, हम रिलीफ देंगे, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा मायूसी पाकिस्तान में नहीं हो सकती जितनी आज है, कि सबसे ज़्यादा तवक्कुआत जिस शख्स से थी वो सबसे ज़्यादा नाकाम और नाअहल साबित। जमहूरियत के साथ अगर कोई तमाशा हो रहा है तो इसके राजों से पर्दा वही उठा सकता है जो कि इससे वाकिफ रहा, और जाहिर है सियासतदान सबसे ज़्यादा इससे वाकिफ है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।